السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کے حوالے سے کشمکش میں ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ لے کر کے، یا رکوع اور سجدے کے مسئلے کو لے کر کے، یا قیام کے مسئلے کو لے کر کے۔ اس سلسلے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہم احادیث کی روشنی میں۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک شخص کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھے، بیٹھ کر کے طاقت نہیں رکھتا ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھے، لیٹ کر کے طاقت نہیں رکھتا ہے پڑھنے کی تو اشاروں سے نماز پڑھے، لیکن اسے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا وہ طاقت رکھتا ہے، طاقت کے باہر اللہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ بندہ پریشان ہو۔ جیسا انسان پڑھ سکتا ہے، جتنی طاقت اس کا ساتھ دے رہی ہے اسی حساب سے وہ نماز پڑھے گا۔ آپریشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو دقتیں ہوتی ہیں، تو آپریشن کی وجہ سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس حالت میں آپ رہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں گے۔ آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپریشن ہوا ہے، میرے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، میرے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، میرے بدن پہ گندگی لگی ہوئی ہے، کیسے ہم نماز پڑھیں، یہ آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حالت آپ نے تو نہیں کی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور اللہ کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ عبادت کیجئے، اللہ اس چیز کو سمجھ لے گا۔ تو آپ گندگی کا بہانہ یا ناپاکی کا بہانہ لگا کر کے آپ نماز کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، آپ کو اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ اس حالت میں آپ دو نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، اس حالت میں آپ دو نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کو جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن کے اندر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم طاقت رکھتے ہو اتنا ہی اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا آپ کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اتنا کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو۔ تو اپنی طاقت کے مطابق آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت اور میں کر دوں، بہت سارے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں کسی عذر کی بنیاد پر، لیکن تعجب ہے کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن شروع سے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر۔ بھائی آپ کھڑے رہ سکتے ہیں، آپ کو کھڑے رہنے کو نماز کی زبان میں، صلاۃ کی زبان میں قیام کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو قیام کرنے کی طاقت ہے اور آپ شروع سے بیٹھ جا رہے ہیں کرسی پر تو آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں مسجدوں میں دیکھیں جو شروع سے لے کر کے جا کر کے ابتدا سے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر، انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہ کھڑے رہ کر کے وہ کھڑے رہنے کے ارکان کو ادا کر سکتے ہیں، کھڑے رہنا، قیام کرنا یہ رکن ہے نماز کا، اگر اس رکن کو کھڑے ہو کر کے ادا کیا جا سکتا ہے تو بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کھڑے رہ سکتے ہیں تو آپ کھڑے رہیے۔ آپ جتنی چیزیں نماز کے اندر نارمل حالت میں کر سکتے ہیں اتنی چیزیں آپ کو کرنی ہیں۔ جہاں آپ کو دقتیں آ رہی ہیں، جہاں آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں، وہاں آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، مجبوری کا فائدہ وہاں آپ کو اٹھانا ہے۔ آپ رکوع نہیں کر سکتے یا آپ سجدہ نہیں کر سکتے لیکن آپ کھڑے رہ سکتے ہیں تو آپ کو کھڑے رہنا ہے۔ آپ رکوع کر سکتے ہیں، جیسے نارمل حالت میں رکوع کیا جاتا ہے تو آپ کو ویسے ہی رکوع کرنا ہے۔ اب آپ سجدے کے لیے جھک نہیں سکتے تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کو جیسے ممکن ہو ویسے سجدہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ باریکی کرنا کہ ہاتھ پہلے آگے کرنا، پھر پیچھے کرنا، پھر ایسا کرنا، پھر ویسا کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کر سکتے ہیں سجدہ ویسے کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے واسطے جو چیزیں آپ نارمل انداز میں کر سکتے ہیں بغیر کسی عذر کے، اتنی ساری چیزیں آپ نارمل انداز میں آپ کریں۔ آپ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، مجبوری اور عذر کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، نہیں تو غلط فائدہ اٹھانے کی وجہ سے آپ کی نماز ہی برباد ہوگی، آپ ہی کا نقصان ہوگا، آپ کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ صحیح اور نارمل انداز میں ادا کر سکتے ہیں وہ صحیح اور نارمل انداز ہی میں ادا کریں، اور جہاں آپ کو مجبوری لگ رہی ہے وہاں آپ مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، اور اس طریقے سے کرسی وغیرہ کا جیسا بھی ہو استعمال کریں آپ۔